السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص بتاتا ہے کہ میں شراب کا عادی تھا۔ میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ میری ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بہت خوبصورت تھی۔ میں روز جب کام سے آتا تو اپنی بیٹی کو گود میں بٹھاتا، اسے پیار کرتا، ایک ہاتھ میں شراب پکڑی ہوتی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر بیٹھا ہوتا۔ میری بیٹی روز اس شراب کو میرے کپڑوں کے اوپر گرا دیتی، مگر میں اس کی ان شرارتوں سے خوش ہوتا اور پھر نشے میں دھت ہو کر سو جاتا۔ پھر اچانک ایک دن جب میں کام سے آیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی بہت شدید بیمار ہے، سخت سردی کی راتیں تھیں۔ وہ دوائی تو لے کر آئی مگر اجل پہلے پہنچ گئی، میری بیٹی فوت ہو گئی۔ میں اس کے غم میں بہت روتا رہتا تھا، بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن شب برات کی رات تھی، میں سویا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ میں بھاگنا شروع ہوا، مجھے دور ایک پہاڑی نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ اس پہاڑی پر چڑھ جاتا ہوں۔ مجھے راستے میں خوبصورت بزرگ نظر آئے جن کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا، بابا جی مجھے بچا لیں۔ اس نے کہا، میں تو خود کمزور ہوں، میں تمہیں کیا بچاؤں گا۔ میں آگے بڑھ گیا۔ جب پہاڑی کے اوپر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، آگے آگ ہے، پیچھے سانپ ہے۔ میں نے سوچا کہ سانپ کے منہ کا نوالا بننے سے بہتر ہے میں آگ میں چھلانگ لگا دوں۔ جب میں آگ کی طرف پلٹنے لگا تو پھر مجھے آواز آئی کہ یہ آگ تیرے لیے نہیں ہے، پیچھے بھاگ جا۔ میں دوبارہ پیچھے کی طرف پلٹا اور بھاگنے لگا۔ مجھے پھر بزرگ نظر آئے۔ میں نے کہا، بابا جی میری مدد ہی تو کر دیں۔ اس نے کہا، بیٹا میں خود بہت کمزور ناتواں ہوں، میں تمہیں کیا مدد کروں گا۔ وہ سامنے دیکھو ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ مومنوں کی کچھ امانتیں ہیں، جاؤ وہاں جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارے لیے بھی کوئی امانت موجود ہو۔ جب میں بھاگتا ہوا اس پہاڑ کے قریب پہنچا تو وہاں دریچوں کے باہر سے ریشمی پردے لٹک رہے تھے اور اندر سے روشنیاں نکل رہی تھیں۔ جب ہوا کا جھونکا وہاں پر آتا تو سرخ دروازے جن کے اوپر قیمتی موتی لگے ہوئے تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ ایک دم سے ایک دریچے سے میری بیٹی باہر کی طرف جھانکی اور اس نے مجھے کہا، بابا۔ میں مچل گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میری بچی کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے، وہ مجھے بے صبری سے دیکھ رہی تھی اور میں بھی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میری بیٹی اس دریچے میں سے گزر کر میرے پاس آ گئی اور مجھے پیار کرنے لگی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں۔ میری بیٹی نے کہا کہ ابا جان ہم یہاں پر قرآن پاک سیکھتے ہیں، ہم یہاں پر تمام عبادتیں کرتے ہیں اور میرے اللہ پاک نے ان تمام بچوں کو جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ بنا رکھی ہے۔ وہ جو سانپ تھا وہ آپ کے برے اعمال تھے اور وہ جو بابا جی تھے وہ آپ کے کمزور اعمال تھے۔ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو جن کی اولادیں بچپن میں شیر خوارگی میں فوت ہو جاتی ہیں ان کے لیے یہ مقام رکھا ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو بلند مقام عطا کرتے ہیں جن سے اللہ ان کی اولاد چھین لیں اور وہ شکوہ نہ کریں، وہ صبر کریں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں تو اللہ پاک ان کو بخش دیتے ہیں۔
وہ بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے ہوش آ گیا، میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا خواب ٹوٹ چکا تھا، مگر میرے دل کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ میں نے غسل کیا اور توبہ کے نفل پڑھے۔ وہ رات شب برات کی رات تھی۔ میں نے سجدہ ریز ہو کر اللہ پاک سے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کی، اور بعد میں وہی شخص زمانے کا ولی بنا، اور اس شخص کا نام تھا حضرت مالک بن دینار۔ حضرت مالک بن دینار بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرے اللہ پاک نے مجھ پر اتنی رحمت کی کہ میں کبھی گناہ کی طرف پلٹا ہی نہیں۔ مجھے میرے اللہ نے بصارت عطا کر دی، ایمان کی روشنی عطا کر دی۔ اللہ پاک ہم پر بھی اپنا رحم و کرم کرے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی ایمان کی سلامتی عطا کر دے، آمین۔